الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو آج کا جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے دین کی بات سننے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم ہے. میرے دوستو، ماقبل جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت کے تذکرے چل رہے تھے. آپ کی ولادت کا ذکر ہو رہا تھا. ماقبل جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پہ تذکرہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا اللہ کے نبی کی صورت کو اگر کوئی آدمی بیان کرنا چاہے تو وہ مکمل بیان نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو ہر آدمی نے اپنے وقت کا دانشور ہو، اپنے وقت کا خطیب ہو، اپنے وقت کا شاعر ہو، اپنے وقت کا کوئی ادیب ہو، اپنے وقت کا کوئی محدث ہو، اپنے وقت کا کوئی مفسر ہو، ہر آدمی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کی. ہر فن والے نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھائے. خطیب ہے تو وہ اپنے انداز میں تعریف کرتا ہے، ادیب اپنے انداز میں موتی بکھیرتا ہے، محدث اپنے انداز میں تشریح کرتا ہے، مفسر اپنے انداز میں تشریح کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہی کہتا ہے کہ میں نے تو اس لیے کیا تاکہ میرا اللہ کے نبی کے نام لینے والوں میں نام آ جائے. ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے. 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس نے آخر میں یہی کہا. عربی کا اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں کیا گیا: تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلب آپلا ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا
مدہ باقی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 40,000 لکھنے والے کا کمال کوئی نہیں، یہ کمال میرے نبی کا ہے، اور یہی میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اتنی عظیم ہے کہ اس عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد یہی کہا کہ میرے بس میں نہیں کہ میں پوری شان آپ کی بیان کر سکوں۔ علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت اپنے دوست کو رات کو خط لکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، رات کو بیٹھے خط لکھنے کے لیے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہی ہے کہ 1-2 صفحہ خط کا ہوگا، انہوں نے رات کو لکھنے شروع کیا خط، صبح ہو گئی، 150 صفحے کا خط لکھا اور جس میں 450 عنوان تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکمل کر لکھنے کے بعد جو جتنی لکھی اس کتاب کا نام لکھا النبی الخاتم، اور آخر میں یہی کہا کہ آگے میرا بس نہیں، میں تو اپنے نبی کے نام لینے والوں میں سے اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا ظفر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق میں جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، 18 سال اللہ کے نبی کے روزے پہ بیٹھ کے 18 سال حدیث پڑھائی۔ 18 سال حدیث پڑھانے کے بعد جس وقت انگریز نے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا تو اللہ کے نبی کے روزے کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی، ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مخلوق کا انتخاب کیا، میرے لیے فریقین عرب اور عجم میں سے عرب کا انتخاب کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے لیے اللہ نے قبیلے کا انتخاب کیا، میرے لیے اللہ رب العزت نے خاندانوں میں سے خاندان کا انتخاب کیا، پھر اللہ رب العزت نے جو سب سے بہتر تھا مجھے اس میں پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہم نام بولتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے امتحان دے دیے، اب تو بھیج اپنا رسول۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی نسل چلی، تقریباً 18,000 انبیاء آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسما، ایک ہے ایل۔ اسما کا معنی سن، ایل کا معنی اللہ، کہ اللہ میری دعا سن۔ تو اللہ نے ابراہیم کی دعا کو سنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جس وقت اب اللہ نے اپنے نبی کے لیے
ہر ایسی چیز کا انتخاب کیا جس کے اندر جس طرح میرا نبی سارے عیبوں سے پاک ہے، اس طرح میرے نبی کے لیے ہر وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو تمام عیبوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے لگے تو سب سے پہلے عرب کی زمین کا انتخاب کیا۔ عرب کی زمین کا انتخاب کیوں کیا؟ عرب کا معنی فصیح و بلیغ، عرب کا معنی فصاحت و بلاغت والا، عرب کا معنی پڑھا لکھا۔ عرب کے مقابلے کے اندر جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری زمین کو کہا جاتا ہے عجم۔ عجم کا معنی گونگا، عجم کا معنی ان پڑھ، عرب کا معنی فصیح و بلیغ۔ اب عجم کے معنی کے اندر عیب تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو عیب سے پاک پیدا کیا، اس لیے عرب کی زمین کا انتخاب کیا جس کے معنی کے اندر عیب نہیں۔ پھر عرب کی زمین میں اور بھی قبیلے تھے، اللہ نے مکہ کی دھرتی کو چنا۔ مکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ کا معنی برکتوں والی جگہ۔ اللہ کے نبی بھی برکتوں والے، جس جگہ کا انتخاب کیا وہ پہلے سے برکتوں والے۔ پھر مکہ کے اندر قبیلے اور بھی تھے، قبیلے قریش کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام قبیلوں کا سردار قریش قبیلہ تھا، جو نبی آ رہا تھا وہ نبیوں کا سردار تھا، اللہ نے اس قبیلے کا انتخاب کیا جو پہلے سے ہی قبیلوں کا سردار تھا۔ پھر قریش کے اندر اور بھی شاخیں تھیں، اور بھی محلے تھے، جس طرح ہمارے محلے ہوتے ہیں، قریش کے اندر اور بھی محلے تھے۔ کوئی بنو نذیر کا محلہ، کوئی بنو خزرج کا قبیلہ، کوئی فلانی شاخ، لیکن ایک شاخ ایسی تھی جس کا نام تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشم کا معنی روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے کے اندر بھگو کر، جسے ہم کہتے ہیں سرید۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہاشم مہمان نواز تھا۔ ہاشم کا معنی مہمان نوازی کرنے والا، نبی امت کا مہمان نواز، اور جس خاندان میں آ رہا ہے وہ پہلے سے مہمان نواز۔ بنو ہاشم کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب کا انتخاب کیوں کیا؟ عبد المطلب جو تھے وہ قبیلہ قریش کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، کعبے کے قبیلے کے متولی تھے، اس کے سردار تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کعبے کا امام بنانا تھا تو اس خاندان کے اندر بھیجا جو پہلے سے ہی کعبے کے متولی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس سے بھی آگے چلو، عبد المطلب کے 11 بیٹے، ایک کا نام عبد الحارث ہے، ایک کا نام عبد الشمس ہے، ایک کا نام عبد مناف ہے، ایک کا نام عبد اللات ہے، ایک کا نام عبد العزیٰ ہے، ایک کا نام عبد الود ہے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک کا نام حمزہ ہے، ایک کا نام عباس ہے۔ اب اللہ نے عبداللہ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ، عبد العزیٰ کا معنی بت کا بندہ، عبد لات کا معنی بت کا بندہ، عبد مناف کا معنی بت کا بندہ، عبد ود کا معنی بت کا بندہ، نوفل کا معنی سخت جگہ، حمزہ کا معنی لمبی جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، آنے والا بھی رب کا بندہ اور باپ بھی پہلے سے اللہ کا بندہ۔ اللہ رب العزت نے باپ کا انتخاب کیا تو ماں کا انتخاب کرنے لگے۔ تو نام ماں کے انتخاب سے پہلے قبیلے کا انتخاب کیا۔ مدینہ کی بستی سے چند میلوں کے فاصلے پہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا ابوا۔ ابوا کی اور بھی شاخیں تھیں، ایک شاخ تھی بنو نذیر، ایک شاخ تھی بنو شتیبہ، ایک شاخ تھی بنو ثقیف۔ اب اللہ نے جو شاخ میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی والدہ کے لیے چنی، اس کا نام تھا بنو زہرہ۔ بنو نذیر کا معنی ٹہنیوں والا، بنو شتیبہ کا معنی کانٹوں والا،
بنو ثقیف کا معنی ٹہنیوں والا، شاخوں والا، اس طرح کے ناموں کے معنی تھے۔ لیکن بنو زہرہ کا معنی تر و تازگی والا، جو نبی آنا ہے وہ بھی تر و تازہ، جو قبیلے کا انتخاب کیا وہ پہلے سے تر و تازہ۔ پھر اس قبیلے کے اندر عورتیں تھیں، عورتوں کے مختلف نام تھے۔ ایک عورت تھی اس کا نام تھا خنسا، خنسا کا معنی بد شکل۔ ایک عورت تھی اس کا نام تھا حربہ، حربہ کا معنی لڑائی والی۔ اللہ نے ماں کا انتخاب کیا جس کا نام تھا آمینہ، آمینہ کا معنی ایمانت والی، نبی بھی ایمانتوں کو محفوظ رکھنے والا اور ماں پہلے سے ایمانتوں والی۔ ادھر سے عبداللہ کا انتخاب ہوا، ادھر سے ماں آمنہ کا انتخاب ہوا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ عبداللہ اور آمنہ کا انتخاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اب اللہ کے نبی کا نام رکھنا ہے، نام رکھنا ہے۔ نام کیا رکھیں؟ حسین اس قدر کہ حسینوں میں احسن، کامل مکمل اس قدر کہ کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل۔ اس جیسا حسن کوئی نہیں، اس جیسا کمال کوئی نہیں، شرافت میں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ تو نام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی سر سے لے کے پاؤں تک پوری تصویر ہو۔ نظر دوڑاتے ہیں، ابا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کے ناموں کو دیکھا، آدم نہیں رکھا۔ آدم کا معنی گندم والا، نوح کا معنی نوحہ والا، ادریس کا معنی درس والا، زکریا کا معنی ذکر والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی سیاحت والا، ایوب کا معنی لوٹنے والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی اللہ میری دعا کو سن۔ اب یہ ناموں کے معنی تھے۔ اللہ نے ان نبیوں کو بنایا تھا ستاروں کی طرح، جس طرح رات کو ستارے چمکتے ہیں لیکن دن نہیں چڑھتا، سورج نکلتا ہے تو دن چڑھتا ہے، ستاروں کی روشنی محدود ہوتی ہے، سورج کی روشنی لامحدود ہوتی ہے۔ تو نبی کو اپنے کو ایسا نبی بنایا جس کی نبوت لامحدود۔ پہلے نبیوں کی نبوت محدود تھی، ہمارے نبی کی نبوت لامحدود تھی۔ پہلے نبیوں کے بعد نبوت نہیں، ہمارے نبی کے پہلے نبیوں کے بعد نبوت تھی، ہمارے نبی کے بعد نبوت نہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت ہے۔ تو پھر نبی کی نام ایسا ہونا چاہیے کہ سارا عالم ہمارے نبی کی تعریف کرے، مشرق میں رہنے والے تعریف کریں، شمال میں رہنے والے تعریف کریں، جنوب میں بسنے والے تعریف کریں، مشرق کے اندر رہنے والے تعریف کریں، مغرب کے اندر رہنے والے تعریف کریں۔ تو پھر کیسا نام ہونا چاہیے؟ تو کہا اس کا نام رکھو محمد، جس کا معنی تعریفوں والا، کہ سارا زمانہ اس کی تعریف کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے عرب کے اندر آواز تھا، بچوں کی پرورش کے لیے دیہاتوں سے عورتیں آتی، قبیلے اور بھی تھے۔ بنو سعد کے قبیلے کا انتخاب کیا۔ بنو سعد کا انتخاب اس لیے کیا کہ بنو سعد، سعد کا معنی بختوں والا، نیک بخت، سعد کا معنی نیک بخت، نبی بھی نیک بخت، قبیلہ بھی نیک بخت۔ پھر اس کے بعد اور بھی دائیاں آئیں، لیکن حلیمہ کا انتخاب کیا۔ حلیمہ کا معنی حلم والا، بردبار، میرا نبی بھی حلم والا، اور جس دائی کا انتخاب کیا وہ پہلے سے حلم والی۔ اللہ اپنے نبی کے لیے چن چن کے انتخاب کر رہا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے چلو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلسلہ چلتا رہا، بیویوں کا انتخاب کیا، ازواج مطہرات کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جس کا نام حضرت خدیجہ ہے، اگر ان ازواج مطہرات کی ایک ایک ازواج پر، ایک ایک بیوی پر تبصرہ کیا جائے تو وہ تبصرے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت خدیجہ پہلی بیوی، خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی ایک بیوی ہے۔ نام ہے اس کا سودا، سودا کا معنی راحت والی، نبی بھی راحت والا، بیوی شوہر کو راحت دینے والی ایک بیوی ہے۔ نام ہے عائشہ،
عائشہ کا معنی عیش والی، سکون والی، زندہ رہنے والی، راحت والی، نبی بھی راحت والا، بیوی بھی آرام دینے والی ایک بیوی ہے، نام ہے حفصہ۔ حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی راتوں کو قیام کرنے والا، بیوی بھی راتوں کو قیام کرنے والی ایک بیوی ہے، نام زینب ہے۔ زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی ایک بیوی ہے، نام میمونہ ہے۔ میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی ایک بیوی ہے، نام ام سلمہ۔ سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی ایک بیوی ہے، نام ہے ام حبیبہ۔ حبیبہ کا معنی محبت کرنے والی، نبی امت سے محبت کرنے والا، بیوی شوہر سے محبت کرنے والا۔ اللہ اپنے نبی کا انتخاب کر رہا ہے، کہاں سے چلے؟ عرب کو چنا، قریش کو چنا، ہاشم کو چنا، پھر اس کے بعد عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے بعد عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اپنی حضرت آمنہ کا انتخاب کرنے سے پہلے ابوا کی بستی کو چنا، ابوا کے بعد بنو زہرہ کو چنا، بنو زہرہ میں سے آمنہ کا انتخاب کیا، ان کا نکاح ہوا، میرے نبی پیدا ہوئے، پھر اللہ کے نبی کے لیے بیویوں کا انتخاب کیا، اور بیویاں بھی وہ جن کے معنوں کے اندر عیب کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کی ذات کے اندر بھی عیب کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بیٹوں کا انتخاب کیا، 3 بیٹے دیے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو بیٹا بھی وہ جس کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ پھر ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا طاہر و طیب، طاہر کا معنی پاک، طیب کا معنی پاک، نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک۔ پھر ایک بیٹا دیا، نام رکھا ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا۔ 4 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی کا نام زینب، زینب کا معنی استغفار کرنے والی، نبی بھی استغفار کرنے والا، بیٹی بھی استغفار کرنے والی۔ ایک بیٹی دی، نام رکھا رقیہ، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی شوہر کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی دی، نام رکھا ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ، فاطمہ کا معنی جہنم سے آزاد، باپ امت کو جہنم سے آزاد کرنے والا، اور اپنے جو بیٹی دی وہ پہلے سے جہنم سے آزاد۔ اللہ کیسا انتخاب کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا نام محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یار دیے، جو جانثار دیے، جو غم گسار دیے، جو وفادار دیے، جو جماعت عطا کی، وہ جماعت پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ جو میرے نبی کی جماعت ہے، اس جماعت کے تذکرے تورات کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، اور ان صحابہ کی سنگ بنیاد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، شور مچا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بال سر کے سفید، چہرے کی داڑھی سفید، پلکوں کے بال سفید، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ لوگ ان کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت ملاقات ہوئی، اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا تیرا نام ابوبکر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تیرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرے جسم کے فلاں حصے پہ تل کا نشان ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اٹھ مجھے گلے سے لگا۔ کہا ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ کہا جو میری زیارت کے لیے آیا وہ اپنی جگہ خوش قسمت ہے، تو میری زیارت کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے تیری زیارت کروائی، میں خوش قسمت بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیسے؟
کہا میری تورات کہتی ہے ایک آدمی ہوگا جو میرے آخری نبی کا صحابی ہوگا، وہ میرے نبی کا پہلا یار ہوگا، اس کا نام ابوبکر ہوگا، باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا، اس کے جسم کے فلاں حصے پہ تل کا نشان ہوگا، وہ ابوبکر تو ہے، تو نبی کا سب سے پہلا یار ہوگا، تو نبی کا سب سے پہلا جان نثار ہوگا، اٹھ اور مجھے اپنے سینے سے لگا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی اس جماعت کا بھی انتخاب کیا کہ جس کے تذکرے تورات و انجیل کے اندر پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری قوم میری بات نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بناتے تھے کیڑا آتا اس کشتی کے تختوں کو کھا کے چلا جاتا۔ نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے حکم دیا کشتی بنانے کا، میں کشتی بناتا ہوں لکڑی کو کیڑا کھا کے چلا جاتا ہے، تو مجھے بتا میں اس کا حل کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح اگر تو کشتی کو بچانا چاہتے اس کشتی کے تختوں کے اوپر میرے نبی کی جماعت کے صحابہ کے نام لکھ۔ اگر تو جماعت صحابہ کے تختوں پہ نام لکھے گا، جماعت صحابہ کے تختوں پہ نام لکھنے کی وجہ سے کیڑا ان تختوں کو نہیں کھائے گا۔ کہا کہ اللہ وہ تیرے جماعت صحابہ کے سرداروں کے نام کیا ہیں؟ کہا کہ ایک تخت پہ لکھ ابوبکر کا نام، ایک پہ لکھ عمر کا نام، ایک لکھ عثمان کا نام، ایک پہ لکھ علی کا نام۔ جب تو ان تختوں پہ نام لکھے گا کشتی بنائے گا کیڑا ان تختوں کو نہیں کھائے گا۔ نوح علیہ السلام نے نام لکھے، کیڑے نے ان ناموں کا حیا کرتے ہوئے تختوں کو کھانا چھوڑ دیا۔ اب یہ جانثار میرے نبی کے تھے، یہ وفادار میرے نبی کے تھے جن کے تذکرے تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ امت عطا کی، یہ امت کا انتخاب کیا۔ پہلے نبیوں کو یہ امت نہیں دی، یہ امت پہلی امتوں کی سردار ہے۔ جس طرح ہمارے نبی پہلے نبیوں کا سردار، نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح یہ امت پہلی امتوں کی سردار ہے۔ لیکن اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کا تو حق ادا کیا، لیکن اس امت نے سرداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس امت نے جو سرداری کا اس کے اوپر لیبل تھا، جو سرداری کا اس کے اوپر تاج تھا، اس امت نے اس تاج کا خیال نہیں رکھا۔ اس امت کو جو مقام اور مرتبہ ملا تھا، اس امت نے اس مقام اور مرتبے کا خیال نہیں رکھا۔ اس امت کی فضیلت، اس امت کا مقام، اس امت کا مرتبہ ایک ہی حدیث سے لگاؤ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے نبیوں سے کہ بتاؤ میں نے نبوت دی تھی، اس امت تک تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ نبی کہیں گے کہ اللہ میں نے پیغام اس امت تک پہنچایا۔ امت سے پوچھا جائے گا بتاؤ اس نبی نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ امت انکار کر دے گی کہ اللہ اس نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی، اللہ پوچھیں گے نبی سے یہ انکار کرتی ہے، گواہ لے کے آؤ۔ ہم گواہی کے طور پہ، گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع کے اوپر موجود ہو، گواہی معتبر اس کی ہوتی ہے جس نے اپنے آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو۔ اب یہ نبی کہیں گے اللہ گواہی دینے کے لیے گواہ تو ہیں، تو کہا وہ گواہ کون ہیں؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے جو میرے حق میں گواہی دے گی۔ اب یہ امت آپ اور میں پہلے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ کہیں گے امت محمدی سے کہ بتاؤ اس نبی نے اس امت تک پیغام پہنچایا تھا؟ امت کہے گی اللہ ہاں پہنچایا تھا۔ اللہ پوچھیں گے تم تو اس وقت تھے نہیں، تو یہ امت کہے گی کہ اللہ ہم نے تجھ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے تو تجھے بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، ہم نے تو اپنے آخری پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو قرآن پہ ایمان لے کر آئے، آسمان سے اترتے تو اس کو بھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تیری پاک کلام کے اندر پڑھا تھا کہ پہلے نبی آئے، امتوں کو پیغام دیا، امت تک پیغام پہنچایا، ان تک نبی نے دعوت دی، تو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، تو وہ تو ہماری سچی کتاب نے گواہی دی، ہم نے وہاں پڑھا تھا۔ لیکن میرے دوستو آج اس وقت تو ہماری گواہی قبول کی جائے گی، لیکن آج ہم گواہ تو بنے۔ گواہی دینے کے لیے گواہ کا معتبر ہونا ضروری ہے، گواہ بھی معتبر ہو،
گواہ معتبر ہو تو گواہی معتبر ہوتی ہے، لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال یوں لے لو، ماں کہتی ہے بیٹا کہتے ہیں اماں مجھے تجھ سے بڑی محبت، بڑا پیار۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی کا پلاؤ، وہ کہتا ہے محبت بڑی ہے پانی نہیں پلاؤں گا۔ اماں کہتی ہے بیٹا فلاں کام کرو، کہتا ہے محبت بڑی ہے فلاں کام نہیں کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت بڑی ہے، عاشق رسول ہم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے عشق نظر نہیں آتا، ماں باپ کی خدمت کا موقع نظر آتا ہے تو عشق نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو عشق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ خدا کا انتخاب ایسا انتخاب تھا، کسی نے کہا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ مدنی تو ود کوئی سونا ڈھیر ہووے، جواب ملیا ادیب کملا کسی نے جمیا اعبال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ بھاویں دشمن تے بھاویں ویرن، بھاویں ملا تے بھاویں پیرن، اس دی سنت تو ہٹ کے کھادا کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق بنے تو پھر اس کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، اس کی سنتوں کے ساتھ سچی محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قرب قیامت اگر کوئی میرا امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ میری ایک سنت کو زندہ کرو گے قیامت کے نزدیک تو میں اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں خیر ہے سنتی تو ہے، سنتی تو ہے، ہم سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں زندہ کرو میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ میرے دوستو میں نے پیغام تم تک پہنچایا، اب اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر